یہ جہاں تک یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا فائنل رپورٹ سبمٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں، یہ لوگوں کا اعتماد کھو چکے ہیں، یہ سارا کچھ بی جے پی کی ایما پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ بی جے پی کو جتانے کی ان کی بھرپور کوشش سے انہوں نے انسٹیٹیوشنز تباہ یہاں کیے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ انویژن ہے، بجائے یہ کہ لوگوں کے جو نارمز پوری دنیا میں چلتے ہیں، اگر ان نارمز کو مد نظر رکھ کر اور آئین کو مد نظر رکھ کر جو اس کے نارمز ہوتے ہیں ڈیلیمیٹیشن کے، ان کی دجیاں اڑا دی گئی، قانون اور آئین کی دجیاں اڑا دی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں زور زبردستی کی بنیاد پہ بی جے پی حکمرانی کرنا چاہتی ہے۔ یہاں کے لوگ بہت دور چلے گئے ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے۔ اس سے فردر ایلینیشن ہوئی، اس سے سرد مہری میں لوگ چلے گئے، لوگ اسٹیٹ سے دور جا رہے ہیں۔ بچے کچے جو لوگ تھے وہ بھی بہت زیادہ مجروح ان کا دل ہے، وہ بھی بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کے لیے، یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی کوئی قانون اور آئین بنتا ہے وہ لوگوں کے ہت میں ہوتا ہے، لوگوں کے بھلائی کے لیے ہوتا ہے، مگر یہاں پہ یہ چیز جو ہے لوگوں پہ تھوپی جا رہی ہے۔ کوئی نارمز، کسی نارمز کو جو ہے برائے کار نہیں لایا گیا، آئین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کیا گیا۔ اس چیز کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اس سے ہم ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں بے درد حاکم ہو وہاں فریاد کیا کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے فیڈریشن کو کمزور کرنے کی ایک کڑی ہے۔ جب آپ لوگوں کا اعتماد کھوتے ہیں تو رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ کرائم بڑھ جاتا ہے۔ جب اب انصاف کا بول بالا جو ہے ختم ہو جاتا ہے تو بغاوتیں جنم لیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ ان کو صرف اور صرف بی جے پی کی ایما پہ انہوں نے کیا ہے۔ یہ بی جے پی کی ایک ٹیم تھی، یہ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا۔ تو ہم یہ تو اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم تو پہلے دن سے ہی یہ مانتے ہیں کہ اگر پورے انڈیا میں 2025 میں جو ہے ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے تو یہاں پہلے ہی کیوں ڈیلیمیٹیشن؟ ان کے عزائم یہی ہے کہ ڈیموگرافی کو چینج کرنا، یہاں کے جو ہے مسلم میجارٹی اسٹیٹ کو جو ہے مائنارٹی میں تبدیل کرنا، یہ سارا کچھ یہ اس کا ایک حصہ ہے، اس کی ایک کڑی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جموں کشمیر کے لوگوں کو یونائٹ ہو کر ان چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، پولیٹیکلی بھی، اور ہمیں رزسٹ بھی کرنا چاہیے۔ تب جا کے جو ہے ہم پولیٹیکل پروسیس کو جو ہے پٹری پہ لا سکتے ہیں، اپنے حقوق ریسٹور کر سکتے ہیں۔ 370-35A جو ہے اس کو ہم ریسٹور انشاءاللہ کروائیں گے، اور مسئلے کشمیر پہ پیش رفت ہونی چاہیے۔ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی طرف سے جو ان کا فائنل رپورٹ آیا ہے وہ انتہائی حوصلہ شکن ہے، اور تمام عوام کے دل اس سے مجروح ہو چکے ہیں۔ جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے فائنل رپورٹ سے بہت ہی دکھی ہے اور افسوس زدہ بھی ہے، کیونکہ مرکزی سرکار کی شہ پہ جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے غیر جانبداری کا رول نبھانا تھا وہ نہیں نبھایا، بلکہ جانبداری سے کام لے کر علیحدہ اپنی من پسند دو پارٹیوں کو فائدہ پہنچانے کی جو ہدایت تھی ان کو مرکزی سرکار کی، تو ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے اس پہ مکمل کام کیا ہے، اور صرف دو پارٹیوں کو فائدہ دینے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے، یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ لگتا ہے کہ مرکزی سرکار کسی بھی صورت میں اس بات پر مطمئن نہیں ہے کہ پوری یوٹی کے عوام کو اکٹھے رکھا جائے، متحد رکھا جائے۔ جموں ڈویژن کو 6 سیٹیں دے دی گئی، ہمیں صرف 1 سیٹ دے دی گئی، جبکہ آبادی کا تناسب ہمارے پاس زیادہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہمارے تواریخی نام جو ہے کانسٹیچوئنسیز کے وہ تبدیل کیے گئے، اور سب سے جو بونڈا مذاق انہوں نے کیا ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے، بڑا افسوس ہے ہمیں کہ انہوں نے ہم سے آبجیکشنز مانگی، ملنے کو کہا،
तो जेन्युइनिटी मांगी, तो हमने जब जेन्युइन ऑब्जेक्शन वहां पेश की, बहस मुबासा उस पे हुआ और हमें यकीन दिया SKICC की 14 मार्च की मीटिंग में कि इन जेन्युइन मामलात पे, ऑब्जेक्शन पे गौर किया जाएगा। आज जब हम देखते हैं तो एक भी उस जेन्युइन सजेशंस को, ऑब्जेक्शंस को तस्लीम नहीं किया गया है, बल्कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ने पहले किया था, हाँ, वही कायम रखा है। अवाम दुश्मन रिपोर्ट आया है, डेमोक्रेसी के खिलाफ रिपोर्ट आया है। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी इस रिपोर्ट को सिरे से कंडेम करती है और इजहार अफसोस करती है, और अभी भी फिर मरकजी सरकार से, हुकूमत हिंद से मुतालबा करती है कि ये जो आप लोगों को आपस में तकसीम करने, इलाकाई फसादात को कायम करने की कोशिशें करने और आपसी रंजिशें पैदा करने की जो आप हिकमत अमली अपनाई हुई हैं, इसको मेहरबानी करके खुदारा रद्द की दीजिए और जम्मू कश्मीर के अवाम को जमहूरी इक़दार के साथ जीने दे दीजिए। देखिए, हमने जो फाइनल रिकमेंडेशंस आज डिलिमिटेशन कमीशन ने सबमिट किया, हमने वो देखा और हम उन रिकमेंडेशंस को स्टडी कर रहे हैं कि उनकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी जितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज JNK में है। वो हम इंडिविजुअली देख रहे हैं एज पर एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी करके। उसके बावजूद जो कोशिश बीजेपी ने की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बिलीफ है कि बीजेपी को जवाब मिलेगा जब भी इलेक्शन होगा। सिर्फ बीजेपी नहीं, उनकी जो प्रॉक्सीज है उनके साथ, उनको वोटर जवाब देगा। वो कितना भी फेर बदल कर रहे, एक जगह से एक बाउंड्री हटा के दूसरी जगह पे रखे, उनको वो जवाब मिलेगा। और जो हालत उन्होंने JNK की है पिछले 4 साल में, उनकी और उनकी प्रॉक्सीज ने, उनको उसका जवाब जो है जब भी इलेक्शन होगा, हमको पूरी उम्मीद है लोग उनको करारा जवाब देंगे।